أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مختلف ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب انوس نام تو گفتن کمال بیادب مرعورا رسد کبریا و منی منکش قدیم است و ذاتش غنی اندر آدم کس بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم و بندار شادی کے راہ صفا دوا رفت جز بر پہ اے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رب کنی والقبول منو بست دامائے آلے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ جاری آسمان آہ موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے ٹوٹ کر کی عمارت اس ہاتھ نہیں شنیدم کے در روز امید و بین بدارا بنیکاں کے بخشت میں ارشاد باری تعالی اے ایمان والو مت کہو رائنا اور کہو انظرنا واسمعوا اور غور سے سن لو اور کافروں کے لیے دردناک ہے ما یود الذین نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک یہ کہ اترے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے اور اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اونچے سے کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ وہی اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور نہیں تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہ کوئی مدد کرے کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور جو شخص بدل دے کفر کو ایمان کے ساتھ ایمان کا تبادلہ کفر سے کرتا پس تحقیق کو گمراہ ہو گیا پورے راستے پٹک گیا پورے راستے چاہتے ہیں بہت زیادہ اہل کتاب کاش کہ وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حسد کرتے ہوئے اپنے جی میں بعد اس کے جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق بس آپ انہیں معاف کریں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ کا مرائے بے شک اللہ ہر چیز میں بات نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور جو تم آگے بھیجو گے بھلائی سے تم اسے اللہ کے حوالہ ہو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے اہل کتاب یہودیوں کی پستی کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے
بلندی کا جو راز تھا انبیاء کی تعلیمات، اس کو چھوڑ کے پستی کی طرف چل پڑے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا اور سحر کے پیچھے پڑ گئے۔ انبیاء کی تعلیمات وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سحر وہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ، وہ زوال کا ذریعہ، وہ عروج کا ذریعہ۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے یہودوں کی ایک اور خامی کو بیان کیا اور اس پہ اللہ نے ایمان والوں کو متنبہ کر دیا کہ تم یہ حرکت نہ کرو۔ یہ حرکت اتنی بری ہے مجھے اللہ کے ہاں کہ تمہارا کھانا خراب ہو جائے، سب کچھ اکارت چلا جائے گا، ظاہر بیکار ہو جائے گا۔ وہ ہے امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، وجہ ہے تخلیق کائنات۔ جیسا کیا جملہ کہا میں نے، وجہ ہے تخلیق کائنات، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر، ان کی بے ادبی نہ۔ یہود بہت بڑے بے ایمان ہیں، بڑے نالائق ہیں، اور روئے زمین پہ ان سے بڑا گستاخ نبی کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہہ رہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ ایک جگہ پہ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ایک جگہ پہ، روئے زمین پہ یہ طبقہ نبیوں کا قاتل ہے۔ اور رائے صاحب توجہ ہو، انداز گفتگو قرآن کا تیسرا رکوع تھا یا ایھا الناس، اے لوگ، کیا لفظ تھا؟ انسانیت کو خطاب کیا، اور اس کے بعد 2 دفعہ فرمایا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، 2 خطاب ہو، بنی اسرائیل کو خطاب۔ اور یہاں پہ کیا خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایسا توجہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ خطاب۔ اور یہ تقریباً قرآن پاک میں 80 آیات ہیں جن میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا، تقریباً کتنی آیات؟ 80۔ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کتب سماویہ اس میں اللہ نے اس دور کے اس نبی کے اصحاب کو مخاطب کر کے کہیں بھی وہ جملہ ارشاد ہے۔ اگر ان ایمان والوں کو کوئی بات کہنا ہوتی تو وہ وقت کے نبی کو خطاب ہوتا، وہ اپنی امت کو سمجھاتا۔ یہ صرف اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے 80 مقام پہ براہ راست ان کو خطاب کیا، اس امت کو، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نصیحت نصیحت فرمایا عبداللہ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو اور ان آیات پہ پہنچو جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو پھر تمہارا قلب و جگر، نظر و فکر اللہ کی طرف جھک جائے کہ مجھے اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، کہ مجھے اللہ مخاطب کر رہا ہے، مجھے اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ ایمان والوں نے ان آیات کو پڑھتے ہوئے وہ تمہارا اللہ کی عظمت سے قلب و جگر جھک جائے کہ اللہ تو مجھ ناچیز کو خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین۔ میرے ایک معاملہ تھا رائے صاحب، وہ ہمارے ہاں تو ایک استاذ کا اچانک واقعہ ہوا، رات کو حملہ ہو گیا، اس کی تفصیل کا آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا۔ مجھے اچانک فون آیا ایک ملنے والے کا، رائے صاحب ذہن میں جس سلسلے میں تو وہ پٹیشن لگا ہوا تھا، اس میں گھر والوں نے اٹھایا، ان کا جی وہ تو ہاسپٹل گئے، خیر سے یہ مسئلہ، اچھا وہ تو پھر پولیس والے پریشان کر رہے ہیں۔ فرمایا جب جیسے قاری صاحب آئے ہم سے رابطہ کریں، میں نے رابطہ کیا ان سے، تو وہ فرمانے لگے کہ قاری صاحب یہاں کا ایس پی کون ہے؟ ایس پی مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو ایسے جو کو نہیں پتہ، میرا تو متعلقہ افسر وہ ہے، تو اس کا جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، وہ فرمانے لگے قاری صاحب ہمارا لیول نہیں ہے ایس ایچ او سے مخاطب ہونا، ہم خود پتہ لگا لیں گے، خود اس سے بات کریں، ایس ایچ او سے میں نے گفتگو کرنا پڑے، ہمارا یہ لیول نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس امت کا اعزاز کتنا بڑا ہے، اللہ خالق ارض و سماء اس امت سے گفتگو کر رہا ہے، لیول کہاں گیا اس امت؟
1,24,000 نبیوں کی امتوں سے وہ پسند عرش تک پہنچا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ہم ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ کیا احساس دیا اللہ. جبریل وہ تورات انجیل زبور تینوں آسمانی کتابیں اور ان هذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ 20 صحیفے آسمانوں سے آئے وہ تمام خالی ہیں, اس میں ان نبیوں کی امت کو خطاب نہیں ہے. جس طرح آج کے دور میں جناب علی باپ ذرا جلالی ہو نا, وہ احترام سے کام لیتا ہے, تو وہ بچوں کا کوئی معاملہ ہو تو وہ کہتے اے اپنے پتروں کو سمجھا رہا میں آکھاں کا گل بات جائے گی. تو نبیوں کو خطاب کہا کہ اپنی امت کو پیغام دے دینا مجلہ, اور اس امت کے لیے کتنی دفعہ استعمال ہوا. آپ عبداللہ ابن مسعود فرماتے نصیحت فرماتے تو کیا کہا کہ جب ان آیتوں کو پڑھو تو یہ دیکھ لو کہ اللہ نے کتنا احساس دیا, تمہارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے اور تمہارا دل وہ اللہ کی عظمت سے دب جائے, جھک جائے کہ ہمیں یہ مقام دیا اللہ نے. تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان. اور ایسا کیوں کہا رہا ہے سب توجہ کہ یہ یہودی یہ وہ ٹولہ ہے جو روز عدل سے انبیاء کا گستاخ ہے, اور وہ حرام زادے گستاخی کو گستاخی نہیں سکتے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور آ کر کہتے رائنا, اور سب کیا جملہ کہتے رائنا کا لفظی ترجمہ تو ایک ہماری بھی رعایت فرمائے جناب, ہمارا بھی تھوڑا خیال کرو, ہم بھی آئے مجلس, ہم اردو میں کہتے ہیں نا, اور انظرنا کا بھی یہی معنی ہے ہماری طرف دیکھیں. مگر یہ جو لفظ ہے یہ لیم بیاسنتی, قرآن کہتا ہے کہ زبان کو ذرا مروڑ دیا جائے تو لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. لفظ اس کو وہ کہتے ہیں راعینا, کیا کہتے ہیں دھوکہ دیتے, راعینا اس کا ترجمہ بن جاتا ہے ہمارے گڈریا, ہمارا چلوا, ہمارے تو بات کہاں سے کہاں. یہ حرام زادے اندرون خانہ گستاخی کرتے ہیں. اور سورہ مجادلہ میں حیو کا بما لم یحیی کا بہ اللہ, وہ آپ کو ایسی دعا دیتے ہیں جو تو اللہ نے تو وہ دعا نہیں دی. یہ بھی کرتے تھے مثلا آ کے مجلس میں کہنا السلام علیکم, وہ کہتے ہیں السلام علیکم, اس کا معنی ہلاکت کو برباد. ذرا سے لفظ سے کہیں کا آدمی ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. رائنا ہے عین کو ذرا سا کھینچا ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو مجہول پڑھنا حرام تک کے زمرے میں آتا ہے. ایسا بات سمجھیں آپ شاید مجھے سمجھانا مشکل ہوگا. مجہول ہم ساری عمر, کیا ہمارے اس طبقے کی امت کے وکلاء, کیا ڈاکٹر, کیا سائنسدان, وہ کبھی رمضان شریف میں اگر تلاوت کرتے ہیں تو اسی طرح جو بچپن میں پڑھا ہوا اپنا معالج بہترین تلاش, بہترین عمدہ مکانات, مگر کبھی غور نہیں کیا کہ قاری صاحب کو رکھ کے عمدہ قرآن تو ہم پڑھ لیں. اب عین کی زیر کو کھینچا ہے تو ساری جنابلی 97% بوڑھیاں ساری ان کی پڑھ دیا نے. الحمدللہ رب العالمین. اب کیا بن رہا ہے اس کو. ہمارے مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ با کو کھینچ کے پڑھا جائے تو عربی زبان میں اس کا معنی ڈول بن جاتا ہے. کس کو سمجھائے مؤذن کو, دعانے کا ڈر لگ بڑا اوکھا کام. میرا تو 37 سال تجربہ ہے کہ جناب کسی کو کچھ کہہ دیا جائے پیٹ پٹو تو تھلو چوری نکل دے, وہ کہتے ہیں آپ کمال ہوگی تو ساری ادانو ٹوک دو. اسی تو جماندرو مؤذن اسی تو حضرت بلال دی اولاد میں تصحیح کی طرف نہیں آ, قرآن صحیح کرنے کی طرف نہیں آ. تو یہ دیکھو نا عین کو کھینچا ہے تو کیا بن گیا ترجمہ رائینا, رائینا ہمارا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ علیم و بذات یہ تو جانتا ہے یہ پاپ اندر کی ہوں گے. فرمایا اے ایمان والو, یہ جو بدبخت جملہ کہہ رہے ہیں جس لیے سے تم نہ یہ لفظ کہنا اللہ کے نبی کے مجلس میں آ کے, تم کہنا انظرنا. جب آؤ مجلس میں ذرا کو بات کرنی ہو تو کیا کہنا ہے, ہماری طرف توجہ کر. یہ لفظ انظرنا کا وہی معنی, رائنا کا بھی وہی معنی, مگر اس میں زبان کے بگاڑ سے وہ جملہ کہیں کا کہیں جب ہمارے یہاں اردو میں بھی ہے. مجھے بچپن کی بات یاد آئی, وہ اشتہار میں لکھا ہوتا ہے نا مستورات, مستورات کے لیے انتظام ہے. اب وہ جناب پڑھنے والا کہتا ہے مستورات کا بھی انتظام ہے. ابھی اس کی تشریح میں نہیں کروں گا, پنجابی میں لفظ کتنے چلا ہے.
جس کو سمجھ میں آ گیا ہو اس سے کوئی پوچھ لے، جس کو نہ سمجھ میں آیا میں تشریح کرنے سے کہا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اردو کا لفظ ہے، ذرا سا بگاڑ، ہمیں مولانا عبداللہ صاحب تھے، ہم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب کے بیٹے، وہ فرمانے لگے بعض لوگ جناب لفظ کو بگاڑ کے پڑھتے ہیں، تو کہنے لگے جناب علی وہ حبیب بینک لکھا ہوا تھا، کہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے حبیب بھائی نہ کہا، وہ ایک عربی آ گیا، وہ کہتا ہے جناب علی آپ کے یہاں جناب علی جناب آپ کے بینک کا نام حبیب بھائی نہ کہا، لفظ وہی ہے حبیب کیا تو کیا بنا حب یب بھائی نہ کہو، دوسرے عربی لہجے پڑھ لی، اب کیا ماشاء اللہ تھوڑے بینک کا نام انہیں یاد رہ گیا، بڑا سوکھا ہے حبیب بھائی نہ کہا، حالانکہ لفظ کیا ہے تو خیر تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ امام الانبیاء کا ادب اللہ نے ایک جگہ نہیں 10 جگہ پہ قرآن میں باضابطہ ارشاد کہ بھول کے غلطی نہ کرنا، چنانچہ سورہ حجرات میں 5 ادب بیان ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ، چلتے ہوئے اللہ کے نبی سے آگے نہیں چلو، چلتے ہوئے اللہ کے نبی سے آگے نہیں چلو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا، دوران گفتگو نبی کی آواز سے، اور ولا تجهروا له بالقول، جس طرح اپنی گفتگو کو آواز میں کہتے ہیں، اب جمیل صاحب ہم سے چھوٹے محسوس نہ کرنا، اور لالا جمیل گال سنیا جی، تو نبی کو اس طرح مجلس میں بھی اونچی گفتگو نہ ہو اور آواز بھی، اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، تو یہ آداب بیان فرمائے، اور سورہ نور کے آخر میں بھی آداب بیان فرمائے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح اپنے نبی کو نہیں بلانا، اور اس کا نقصان بھی بتلا دیا۔ میری ناقص علم میں قرآن مجید میں ایک تو شرک اس کی بربادی کو بتلایا کہ اس کے نتائج کتنے برے، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے 70 سال کی درمیان میں ہونے والی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، ہر چیز ظاہر ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ویسے قرآن کے احتساب اس پر انہوں نے اگر شرک کر لیا تو لَحَبِطَ، حبط ضائع ہو جائے گا، کفر کا بھی یہی تاثیر، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ اور اس کے نبی کا ایمانیات کا انکار کر دے بھائی صاحب عمل ضائع ختم۔ ہمارے ابو رائے صاحب جس زبان کو زیادہ بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ڈیلیٹ ہو گئے، مٹ گئے، اور اس کو اردو میں جناب علی وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، محو ہو یمحو اللہ ما یشاء۔ دو باتیں کفر اور شرک، اس شرک کے متعلق ایک مقام پہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کیا مال گزار، آیت کو پڑھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوئے، حالانکہ سوچنا بھی کفر ہے کہ نبی سے شرک، مگر بتایا یہ جرم اتنا بڑا، 2 جرم ہو گئے کفر اور شرک۔ تیسرا فرمایا جو میرے پیغمبر کی بیعت بھی کرے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا ایمان اس کا بھی ہفتے ایمان ہوگا، ایمان ضائع ہو جائے گا جو نبی کی گستاخی، اتنا حساس ہوگا۔ مگر ہمارے ہاں بڑے شوق سے کہتے ہیں اسی یا رسول اللہ کہنا ہے نا بھابیاں چڑھتے رہے، چڑھانے کے لیے پیغمبر کی گالی کا لفظ نہیں ہے، جو سب معذرت کے ساتھ واللہ میں استدعا نہیں کرتا، یہ دکھڑا ہے کہ نبی کے نام کو گالی کے طور پہ استعمال کیا۔ یا ہم نے گلیوں میں بازاروں میں چلتے دیکھا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو گزرتے ہوئے جناب بطور گالی کے چڑھانے کے الصلوۃ والسلام نے کیا تھی، آئے افسوس چڑھانے کے لیے تو گالی کے الفاظ ہوتے ہیں، نازیبہ الفاظ ہوتے ہیں، پیغمبر کا نام کس لیے بولا جائے؟ کبھی سوچا اس نے کہ میں نے پیغمبر کے نام کو اس طرح استعمال کر رہا ہوں، میں کہاں چلا گیا؟ اور اگر دیکھا جائے تو ریموٹ کنٹرول یہ اس دور کے جاہل ملا کے ہاتھ میں، جس نے ایمان کا لوگوں کے ایمان کو خراب کیا، جاہل ملا، یہ ہے بربادی کا ذریعہ، یہ بربادی کا ذریعہ، یہ طبقہ جن کو ادراک نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، بس محراب و منبر قوم نے دے دیا ان کو، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس حالات کے پیچھے مولوی کا ہاتھ ہے، مولوی پیچھے چودھریوں کا ہاتھ، ڈاکٹر اچھا ہو، وکیل اچھا ہو
اور انجینئر اچھا ہو اور مولوی جناب ریلولا لگڑا پا جو جناب تین کو صورت یاد نہیں وہ یوں پڑھی آندا ہے ٹھیک ہے جو تو مرضی مولوی کو مطلب کی گل کرا لیں گے تو پڑھے لکھا مولوی چاہیے ہی نہیں. وہ جناب اسپیکر کو جناب وہ کہتا ہے جناب چندہ 11 کا کٹا ہو رہا ہے. وہ ایک آدمی اس کا مخالف تھا ساڑھے علاقے کا پنڈ کا واقعہ چل سکتا تھوڑے جٹا کا پنڈ وہ مخالف وہ جناب لی فصل چارہ کاٹتے ہوئے لکھتا جا رہا ہے کتنا انہوں نے کہا جب چندہ کتنا ہوا نا کہنا انہیں کہا جھوٹ بولو نے میں تو فصل سے جناب لکھا ہے انہیں کہنا انہوں نے کہا تنخواہ دے دیں کوئی تو باقی تھوڑے پہ تو کرو کھانا میں کر دے کی اس دور میں بھی اندازہ رکھا. اور 15 پرسوں میں جناب فیس بک پہ مولوی صاحب کا فتویٰ حوالہ دے رہا تھا جو 15,000 سے کم مولوی صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں اور کمیٹی والے اور ان کے پاس چندہ اس سے زیادہ جمع ہے ان سے کون پوچھے گا کیا مطلب. وہ پھر اس نے بیچارے نے دین خراب کرنا چوری رگڑوانا نہیں خیال نہیں کرنا. وہ اچھا مستری لے کے آنا ہے جناب جی انہوں نے کہا پاؤ ہزار تنخواہ مزدوری لا رہے کم ستھرا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا روپیہ 5,000 دینے پاؤ ساری نمازیں ضائع ہو ان کو کسی شاید پتہ نہ ہو بڑا غرق کر دے اپنا بھی تو ساڑھا تو ان کے رکھ جناب لی جنازہ کر دے ہر شاید بس پھر یہی کچھ ہوگا پھر وہی ہوگا جناب لی ماں کا سب کا سب. خیر تو فرمایا 3 چیزیں شرک ایمان کو ضائع کر دیتا ہے اعمال کو کفر اور پیغمبر کی بیعت. چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کو متوجہ کر دیا کہ یہ بچ جائے یہ غلطی مغالطے میں نہ مارے اور فرمایا وسمعوا حضور نہ کہنا ہے وسمعوا اور میں اللہ جو تمہیں قرآن میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو میری ان باتوں کو اس پہ توجہ نہ دی تو تمہارا نقصان ہو جائے. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب. آگے فرمایا ان کی اہل کتاب و مشرکین کی خصلت کو فرمایا